الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافة آمين يا رب العالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني حبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدنا واهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث جو ہے وہ 23 ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں بہترین اس کا حق ادا کرنے والوں میں بنا دے آمین انشاءاللہ. بیفور وی گو ٹو آور حدیث انشاءاللہ تعالیٰ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ اینڈ اس کے حوالے سے ہلکا پھلکا سا ریمائنڈر فرسٹ آف آل فار می اینڈ دین آپ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے اور ذوالقعدہ کے آتے ہی حرمت والے مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے. ان مہینوں کا احترام جو ہے عرب کے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا. روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب میں ہر طرح کی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد قتل و غارت لوٹ مار وغیرہ سے وہ اجتناب کرتے تھے. اس طرح کے کاموں وہ نہیں پڑتے تھے بہت احترام کرتے تھے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ باپ کا جو قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو بھی وہ معاف کر دیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. آج ہم دنیا میں اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ سبحان اللہ حرمت والے مہینے آ رہے ہیں بابرکت مہینے آ رہے ہیں اس کی فضیلت اس کی اہمیت اس کی حرمت ہم اس سے نہ بے پرواہ ہیں کہ اپنی ہی دنیا میں ہم لوگ مگن ہیں. ہمیں ان چیزوں ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اسلامی مہینہ سٹارٹ کب ہو رہا ہے کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں نا یہ انگلش مہینوں کیلنڈر کے کہ سبحان اللہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا. احترام تو ہم نے درکنار ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. خیر یہ مہینہ جو ہے سب سے پہلے میرے لیے یاد دہانی ہے کہ ان مہینوں کا احترام اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ آ گیا تو ہم اس کا احترام کیسے کریں گے نا. تو یہ سب سے پہلا تقاضا یہی ہے ان محرم مہینوں کا کہ زبان سے اور ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کسی کو تکلیف نہیں نہ دیں گے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں ہم کنایوں سے اشاروں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. کوشش یہ کرنی ہے کہ جب سے ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے اپنے ہاتھوں کو اپنی باقی جو ہماری ہم دوسروں سے جب گفتگو کرتے ہیں گالی گلوچ نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں مطلب کہ ایسی بات نہ کریں جس سے اس مہینے کے احترام جو ہے وہ پامال ہو بلکہ کسی کو مطلب تانا دے رہے ہیں کسی کو برے ناموں سے پکار رہے ہیں اور خاص طور پر اسپیشلی دوسروں کے ساتھ تو شاید ہم اچھے سے پیش آ ہی جائیں اپنی گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اسپیشلی اگر میں اور آپ ہم فوکس کر لینا کہ بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی. آپ دیکھ لینا آپ کا ریلیشن بچوں کے ساتھ کتنا اچھا ہو جائے گا اسپیشلی ٹین ایج بچوں کے ساتھ. دیز ڈیز ایوری ون ہیونگ اے پرابلم ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لیں تھوڑا نرم ہو جائیں اتنی سختی بھی نہ کریں کہ وہ اس ماحول میں ہم نے لا کے ان کو رکھا ہے نا تو اس ماحول میں ان کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے آسان ہے. تھوڑی سی لچک ان کو دیں اللہ کی حدود پامال نہ ہوں تھوڑی سی لچک اپنے اندر رکھیں تو پھر دیکھیں آپ لوگوں کے ریلیشن کتنے بہتر ہوتے ہیں. ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش میں ہوتے ہیں
بچوں کو ماحول سے اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے کہ ان کو اس کے ساتھ جسٹس کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے. ہمارا طریقہ وہ کٹھور ہوتا ہے, ٹپیکل ہوتا ہے, وہ پیار محبت ہمارے کہیں دل میں ہوتی ہے لیکن چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ ہمارے جو تاثرات ہیں نا, وہ بچوں کو پہلے ہم کچھ کہنے سے پہلے وہ جانچ جاتے ہیں, ممی وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, آئی نو وٹ یو گوئنگ ٹو سے. کہ وہ ٹپیکل لائنیں بار بار وہی کہ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس مہینے میں بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. دلوں سے غیبت, حسد, کینہ, بزدلی, تانا زنی, دوسروں کو نیچا دیکھنا, یہ ساری چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اتنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہم نے دلوں سے نکالنا تو وہ نکل جائیں گی. پہلے اس کا شعور لانا ضروری ہے. پہلے میں جانوں گی کہ یہ میں غیبت کر رہی ہوں, میں یہ بدگمانی کر رہی ہوں, یہ میں حسد کر رہی ہوں. حسد کو کبھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میں حسد کر رہی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, میرا بھی تو حق ہے نا. اگر اس کا حق ہے تو میں بھی یہ چاہتی ہوں نا, حتیٰ کہ وہ حسد پنپ رہا ہوتا ہے لیکن میں اس کو جانچ کر اس کی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. اسی طرح غیبت ہے, میرے اندر کسی کی کوئی مجھے راز کی بات کا پتہ چل جاتا ہے تو میں فوراً سے کہوں گی اس کے اندر ہے تو اس لیے تو میں کر رہی ہوں. یا دوسرا بندہ جب آپ سے کسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا فون کرتا ہے, آپ اس کے سے بات کرتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو, اپنی نیکیاں فوراً سے اس کو دے دیتے ہو. یا پھر یہ کہتے ہیں دل میں کینہ یا بغض آ رہا ہے, مطلب سبحان اللہ یہ اتنی باریک چیزیں ہیں نا کہ اگر میں اپنا دوسرے تو شاید آپ کو بانپ لیں, جانچ لیں کہ اس کے اندر یہ چیز چل رہی ہے, لیکن میں خود سے جاننا نہیں چاہ رہی. تو کوشش کریں, میں نے اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی امن و سکون میں رہیں اور دوسروں کو بھی امن اور سکون سے زندگی گزارنے کی جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرے کہ وہ آرام اور سکون سے زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جیسے کہ ہم پہلے بھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ آیا, پھر شوال کا مہینہ آیا, اور وہ ختم ہونے کو ہے شوال کا مہینہ, کہ اس میں اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. رمضان میں جو نیکیاں کمائی ان کو محفوظ کرنے کی, ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, یہیں پہ ختم نہ ہو جائے. کہ رمضان میں ہم بہت پیک پہ تھے اور پھر یہ ہو کہ یکدم رولر کوسٹر کی طرح ہم نیچے آ کے گریں, اور شوال تو شوال, باقی مہینوں کی بھی ہم وہ قدر نہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ نماز, تلاوت اور قرآن پر غور و فکر کو جو ہے اپنے لیے شعار بنا لیں, اپنے لیے اس کی پابندی کریں کہ صبح و شام ایٹ لیسٹ قرآن کی تلاوت, ایٹ لیسٹ 1 پیج, زیادہ نہ کریں, 1 پیج کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چلو شام کو تھکے ہارے ہوتے ہیں, نہیں کر سکتے, دعاؤں کا سنت کے صبح و شام کے اذکار ہیں, ان کی پابندی کر لیں, ان کو پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن منکر, صلہ رحمی کو اپنا شعار بنا لیں, کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور کثرت سے خیرات کرنے کا, صدقہ خیرات جو ہے نا اس کا اہتمام ضرور کریں. کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو اس کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کریں. جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو, آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے, اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی نہ تلقین کریں. مجھے پتہ ہے اتنا آسان نہیں ہے, اگر کسی کو کوئی ہم اچھا کام بتاتے ہیں نا, اگر بندہ وہ آگے سے لینے والا نہیں ہوتا تو اس کا رویہ ہمیں تکلیف دیتا ہے, اس تکلیف میں بھی آپ کے لیے اجر ہے. دل کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس بندے سے ایسی بات کرے ہی نہ, لیکن کیا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی برکت ہے. کیوں, میں نے اپنا حق ادا کر دیا, آگے اس بندے کی مرضی, اس نے لینا ہے تو لے, نہیں لینا تو اس کی مرضی. میں نے خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چن لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے گھر والوں کو ہمارا بہترین مدد اور ہمارا خیر خواہ اور ہمارا بہترین ساتھی جو ہے وہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مل کے پڑھ لیں, اینڈ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وی گو اہیڈ. حدیث کا ٹاپک آپ لکھ لیں, وضو, ذکر, نماز, صدقہ, صبر اور تلاوت قرآن کے فضائل یا نیکیوں کے انبار. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو چند باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اس کا جو بہترین پیغام ہے اس کو لینے والا بنا دے انشاءاللہ. ان ابی مالکی
عن ابی مالک الحارث الحارث ابن عاصم ابن عاصم العشری العشری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان الطہور شطر الایمان والحمد للہ والحمد للہ تملأ المیزان تملأ المیزان وسبحان اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ تملأان تملأان أو تملأ او تملأ ما بين السماء والأرض ما بین السماء والارض والصلاة نور والصلاة نور والصدقات برهان والصدقات برهان والصبر ضياع والصبر ضياع والقرآن حجة لك والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو أو عليك كل الناس يغدو كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبايع نفسه فباعث النفس فمعتقها أو موبقها فموبقها أو موبقها فمعتقها فموبقها أو موبقها أو موبقها رواہ المسلم. ابھی میں با محاورہ پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے. عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقات برهان والصبر ضياع والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواہ المسلم. ابو مالک الاشعری رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان اور زمین کے درمیان کی وسطوں کو بھر دیں گے. صلاۃ نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن حجت ہے تیرے حق میں اور تیرے خلاف. ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لفظ با لفظ جو ہے نا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ان ابی مالک ابو مالک سے روایت ہے الحارث بن العاصم جن کا نام حارث بن عاصم ہے العشری ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا جو کہ اصلاً یمن میں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. رضی اللہ عنہ قال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. انہوں نے کہا یا وہ فرماتے ہیں قال وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کے طہارت، الطہور طہارت، شطر حصہ ہے نصف یا آدھا، الایمان ایمان کا. والحمد للہ اور الحمد للہ کہنا تملأ بھر دیتا ہے المیزان میزان کو، اور سبحان اللہ پاک ہے یا سبحان اللہ کہنا. والحمد للہ اور الحمد للہ کہنا تملأان اور یہ دونوں بھر دیتے ہیں. او تملأ یا بھر دیتے ہیں ما بین درمیان کی فضا کو یا درمیان کا جو حصہ ہے اس کو، السمائی آسمان کے، والارض اور زمین کے، والصلاۃ اور نماز، نور ہے، والصدقات اور صدقہ، برہان دلیل ہے یا برہان ہے، اور الصبر صبر ہے، ضیاء ایک روشنی، والقرآن اور قرآن حجت ہے، لکا تمہارے لیے یا تمہارے حق میں، او علیکا تمہارے خلاف. کل سب کے سب، الناسی لوگ، یغدو صبح کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر انسان جو صبح کرتا ہے یا صبح کو اٹھتا ہے، فباعی سودا کرتا ہے، نفسہ نفس کا اپنے، فمعتقوها یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے، او یا موبقوها اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یا تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے. رواہ مسلم. یہ حدیث بھی ان بنیادی حدیث میں سے ہے جن میں اسلام کی اصولی تعلیم بیان کی گئی ہے. اس حدیث میں انسانی زندگی کے مختلف گوشوں سے واسطہ رکھنے والی اسلامی احکامات بیان کیے گئے ہیں
جن میں سے فرسٹ طہارت ہے، الحمدللہ کہنا یعنی کہ ذکر کرنا ہے، نماز کو نور کہا گیا ہے، صدقہ دلیل یعنی کہ برہان ہے، صبر کو روشنی کہا گیا ہے، ہر انسان کی صبح کا معاملہ جو ہے اس پہ بات کی گئی ہے، قرآن آپ کے حق میں حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا. جو یہ سارے پوائنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب کہ زندگی میں ہم جو مختلف کام کرتے ہیں ان میں ذکر ہے، ان میں نماز ہے، اس میں صدقہ ہے، مشکلات میں صبر کرنا ہے، ان سب کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے، ان سب کو کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا ان کو جب ہم کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم پاکیزہ زندگی یا پاکیزگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کیوں، اس کا کیا فائدہ ہے. اس طرح ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ذکر کرنے سے کیا ملے گا، یا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، یا کیا ملنا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے یا کیا حاصل ہوگا. پھر اسی طرح صدقہ دینے سے کیا فائدہ ملے گا، کیا دنیا میں بھی فائدہ ملے گا یا آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، یا دونوں ہی جہانوں میں فائدہ ملے گا. پھر صبر ہے، صبر سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور قرآن پڑھنے یا پڑھانے کا، قرآن پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سارے پوائنٹس، یہ سارے کوشچن ہمارے ذہنوں میں اٹھنے چاہیے. یہ ایک زندہ مومن کی یہ مثال ہے کہ جب وہ ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ مطلب اس کے جو فائدے ہیں، کسی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اس کے کیا فائدے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں میں انسان ہر وقت جو ہے ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ ضرور کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی لمحے وہ ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا بے روح سا ہوتا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، یا میرے والدین کر رہے ہیں، یا میرے والدین نے مجھے کہا ہے، ان کو کرتے میں نے دیکھا ہے، یا میں مسلمان ہوں، ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں. لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو پرپس ہے، یا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس لیے بعض اوقات ہم نہیں کرتے، یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، بعض اوقات سر سے اتارنے والی بات سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانیں، ان سب چیزوں کا فائدہ سمجھیں، تاکہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ کریں، نہ کہ مجبوری کے ساتھ کریں. یہ مجبوری نہیں ہے، ان کاموں کو کریں گے تو فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، ہمیں اس سے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. ان سب کاموں کو ان کی روح کے ساتھ کریں گے، پھر بھرپور طریقے سے کریں گے تو اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ محسوس بھی کریں گے، ہماری روح اس کو محسوس کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی روح کے ساتھ آپ اس کو کر رہے ہوں گے. آپ کا جسم، آپ کا اخلاق، آپ کا پوری روح اسپرچولی طور پہ اس کا حصہ ہوگی تو وہ آپ کو فیل ہوگا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنے فلسفوں سے ان چیزوں کے فائدے بتاتے رہتے ہیں، اور ایک یہ کہ ان چیزوں کے فائدے اور طریقے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ ان کو کیسے کرنا ہے، ان کا حقیقی مقام کیا ہے. تو زیادہ اچھی اور بہتر بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے پاس یہ دین لے کر آئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، نہ کہ اپنے فلسفوں، اپنی یادداشت، اپنے طریقوں سے جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم اس کو ایک ہیبٹ کے طور پہ، ایک ذکر کے طور پہ اپنا لیں، بلکہ ان چیزوں کو اپنائیں، ان طریقوں کو اپنائیں جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں. چلیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہیں، وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمیں کیسے کرنے ہیں. ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے، صفائی کے بارے میں ہے، پاکیزگی کے بارے میں ہے. اس کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کو دین نے نصف ایمان کہا ہے، شطر الایمان.
مطلب کہ شطر کا ایک معنی آدھا بھی ہوتا ہے کہ یہ تمہارا آدھا ایمان ہے، مطلب کہ آدھا ایمان پاک رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، اور باقی سب کچھ اس کے بعد قبول ہوگا۔ طہارت کا کلمہ اسلام کی اصلاح میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی زبان میں ہمیں ایسا کوئی کلمہ نہیں ملتا جو کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ادا کر سکے۔ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، قرآن مجید میں دونوں طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ظاہری میل کچیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور باطنی طہارت کے لیے بھی۔ گناہوں کو دور کرنے کو شرک کی نجاست کو دور کرنا کہا گیا ہے۔ اخلاقی بیماریوں اور برائیوں کو دور کرنے، دل کے کینے کو، حسد کو، ریا کو، بغض کو، کھوٹ کو، دغا کو دور کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ظاہری لباس، ظاہری کپڑوں کو پاک کرنا، صاف ستھرا رکھنا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان خواہ کتنی بھی ظاہری عبادات کرتا رہے، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اس کے دل میں شرک ہے، نفاق ہے، اس کے دل میں حسد ہے، اور وہ اس کا دل حسد سے خالی نہیں ہے، اس کا دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پاک صاف نہیں رہتا۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم ہر روز نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، کیوں؟ پاکیزگی اور صفائی کے لیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دل کی صفائی کی بھی ضرورت محسوس ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ظاہری طہارت کے لیے ہم پانی استعمال کر لیتے ہیں، صابن استعمال کر لیتے ہیں، شیمپو استعمال کر لیں گے، لیکن دل کی طہارت، اندر کی باطنی طہارت کے لیے ہمیں ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری گندگی جلد نظر آ جاتی ہے نا، لیکن دل پر لگے ہوئے داغ، دھبے، گندگی ہمیں نظر نہیں آتی، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور خاص طور پر اس وقت تو بالکل بھی نظر نہیں آتی جب ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی عیب، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہم جھانکنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں مادی اور روحانی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ ڈالنی ہے، اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں اگر ہم ظاہری صفائی لیں تو پہلی شرط ہمیں بتا دی گئی کہ نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم عام طور پر ایمان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، حالانکہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل کا یقین ضروری ہوتا ہے، پھر دل کے اندر اترنا اور جمنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا عمل سے ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حجاب لے لیں۔ حجاب کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا کافی ہے، نگاہ کی پاکیزگی کافی ہے، لباس ضروری نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی چیز اس کے اندر اور باہر کو ساتھ ملائیں گے تو ہی وہ مکمل ہوتی ہے نا۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسم کے ساتھ روح ہے، خالی جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی کپڑے اوڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دل اور نگاہ پاک نہ ہو۔ اسی طرح دل اور نگاہ کی پاکیزگی کا کام نہیں کرتی جب تک ہم لباس اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں پہنتے۔ اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ دیکھیں، سبزیوں کو لے لیں، اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے، سبزیوں میں یا پھلوں میں ایک گدا ہوتا ہے اور ایک چھلکا ہوتا ہے، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح دین میں دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، دونوں کا خیال، دونوں کی پاکیزگی رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے کچھ لوگ بس ظاہری طور پر ہی فوکس کرتے ہیں، عبادات کو پورا کرتے رہتے ہیں، روح کو اور دل کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی ضرورت ہے، کہ اس کے اندر کتنا گند ہے، اور دوسری طرف تزکیے کی طرف اتنا ہمارا زور ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے، ایسی بس کپڑے پہن کے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہو گئے ہیں، ہم اپنے اندر کا محاسبہ کر رہے ہیں، تو میں یہ بھی نہیں پہنوں گی، یہ بھی نہیں پہنوں گی، یہ بھی نہیں کھاؤں گی، یہ بھی نہیں کروں گی۔ بلکہ صحیح اور درست اپروچ کیا ہے؟ دونوں
کو اپنانا ہے، دونوں میں توازن اختیار کرنا ہے، دونوں میں اعتدال رکھنا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ذہنی، جسمانی، اخلاقی، تمدنی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی لحاظ سے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو پورے دین کے اندر ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی قوت، دل کی صفائی، دل کا ہر عمل میں ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے۔ تب وہ چیز اپنے اصل مطلوب کو پہنچتی ہے اور اندر کی باطنی طہارت ظاہری طہارت سے مکمل ہو کے نکھرتی ہے۔ دیکھیں، تیمم ہے، اس وقت تک دل کو اطمینان نہیں ملتا جب تک کہ آپ تیمم نہیں کرتے، ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح جسم اور روح ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مکس ہیں، ہاتھ جیسے ہم ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا ایک دوسرے کے اندر مل جاتا ہے، اسی طرح روح کے اندر ہے۔ اسی طرح دین کی ہر عبادت ہمارے دل کے اندر، ہمارے باطن کے اندر جڑی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ ہم اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، وہ روحانیت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حجاب کے بغیر باقی عبادات کو آپ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہوگی۔ لوگ آپ کو نے کہتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ میری نظر بڑی پاک ہے، میرا دل بڑا پاک ہے، میں دوسرے کو نہیں دیکھتی، ایسے حجاب نہ بھی پہنوں تو میں ٹھیک ہوں۔ تو کیا ہے کہ آپ کی نظر بھی پاک ہے، دل بھی، لیکن لوگوں کی نظر اور دل کا کیا کریں گے؟ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کی کیسی اصلاح کریں گے؟ اللہ نے یہ حکم کس مقصد کی وجہ سے دیا ہے؟ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیں، دل کر رہا ہے تو پہنے، دل کر رہا ہے تو نہ پہنے؟ نہیں، ہمیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو ماننا ہے۔ میرا دل جتنا بھی مرضی پاک ہو، میری آنکھیں جتنی مرضی بھی نیچے دیکھنے والی ہوں، اوپر نہ اٹھنے والی ہوں، لیکن میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کو ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو وضو کرے اور وضو کے پانی سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، مگر یہ کہ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے پانی سے کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ گرتے ہوئے پانی کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی اور اس کی شان بیان کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، نماز میں ادھر ادھر کی سوچیں نہیں سوچتا، تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم تجل منہم۔ دوسری بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے ذکر الہی، کہ اس کے بعد آپ نے ذکر الہی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ کہ اللہ کا ذکر کرنا ایک صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ،
اصحاب ثروت اجر و ثواب میں ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، البتہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں تو ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نادار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ صاحب ثروت صحابہ ہماری نماز پڑھتے، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، البتہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تو تم آگے جانے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے اور بعد والوں کو بہت پیچھے چھوڑ دو گے۔ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آسان عمل ایسے ہیں جو کہ مسلمان ان پر کاربند ہو تو جنت میں جائے گا، مگر عمل کرنے والے بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس چیز پہ عمل کریں گے۔ اتنا آسان کام ہے، اس کے باوجود بہت قلیل ہیں جو اس پہ عمل کریں گے۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ 10 بار کہا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے زبان پر صرف 150 کلمے ہیں، لیکن میزان پر جب ہوں گے تو 1500 ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کو بستر پر آئے تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ زبان پر 100 کلمے ہوں گے اور میزان پر 1000۔ تم میں سے کون روزانہ 2500 گناہ کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ انسان اس پر مداوت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد کرا دیتا ہے، اسی طرح جب وہ بستر پر آئے تو اسے مختلف خیالات اور وسوسوں کے بعد غافل کر کے سلا دیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتا ہے۔ جب یہ کلمات پورے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، دل کی لگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ کیے جائیں گے تو بہت بڑے اجر اور ثواب کا سبب بن جائیں گے یہ کلمات۔ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور جب دل سے کہیں گے تو یہ میزان کو بھر دینے کے مترادف ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے یا آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کہ ایک دفعہ کہنے سے اگر میزان بھر جاتا ہے تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بار بار یہ ان کلمات کو دہرایا جائے؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنا میزان بھرتے ہیں، پھر ایسے اس کے اندر سراغ کرتے ہیں نا کہ میزان پھر خالی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سٹرگل چلتی رہتی ہے، یہ جد و جہد، یہ ایفرٹ، اللہ کو یہی ایفرٹ مطلوب ہے۔ انسان نیکی کرے اس کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرتے ہیں ختم کر دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نیکیوں میں سراغ، وضو کرتے ہیں اس میں سراغ، نماز پڑھتے ہیں اس میں سراغ، صدقہ کرتے ہیں اس میں سراغ، تو یہ سٹرگل، یہ جدوجہد اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ایفرٹ جو ہے مطلوب ہے، اور یہ جدوجہد اسی طرح چلتی رہے گی حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا خاتمے پر کہ انسان کا اینڈ کیسا ہوا۔ اگر زندگی میں ہم ذکر کرتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے تو خاتمہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس وقت جاتا ہے کہ اس کے پلڑے میں پلہ بھاری ہوتا ہے، ابھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کے ہٹتے ہیں اور ہم وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، تو اس وقت جاتا ہے تو وہ پار لگ گیا، انسان کامیاب ہو گیا۔ جہاں تک کہ میزان کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف والے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے ترازو میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، اس میں
یہ نہیں ہوگا کہ جس کا دل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ اور دوسرے کو کم کر دیں گے. ہر ایک کا اعمال اس کی نیت کے مطابق تولا جائے گا, کوئی زیادتی نہیں ہوگی, بالکل پورا انصاف کیا جائے گا. فرمایا کس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کے سامنے لے آئیں گے, اس کا حساب کیا جائے گا. اور اللہ اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں, سارے بندوں کا حساب ایک ہی وقت میں لے لیں گے. یہ ترازو کتنا بڑا ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے سکیل رکھے جائیں گے, یعنی کہ میزان رکھے جائیں گے, ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے ہے, کس کا وزن اس میں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے, ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. فرشتے بولیں گے کہ جو دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, کبھی ان کا جو ہے اللہ کا ذکر سے انکار نہیں وہ کرتے. ہم سب اپنی اپنی باتوں کو دیکھ لیں, ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. خیر حقیقت یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہر وقت عاجز رہیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اے اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے, تو ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دیکھیں تعریف ہم کسی کو بھی کر دیتے ہیں نا, لیکن ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. اللہ کے لیے تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے, دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں. قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بہترین بندے, افضل بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے. ان کا ایک خاص مقام ہوگا. ہم کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کس چیز پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہر وقت ناشکری اور نیگیٹیوٹی ہمارے اندر چھائی رہتی ہے. اس کا ہمیں جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کے ناشکرے بنتے ہیں. اور جو نیگیٹیوٹی آج کل ہم سنتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیگیٹو بندہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ناشکری ہے اس انسان کے اندر, ہر وقت وہ ناشکری میں لگا رہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائیں. نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اولاد, مال, نوکری, وقت, صحت, مطلب ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا یا جو کہا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا. اللہ اکبر و کبیرہ. میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس حدیث کو آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے آنکھیں دی, سانس میرا چل رہا ہے, آکسیجن میں کھینچ رہی ہوں, مجھے مال دیا, مجھے اولاد دی, مجھے نوکری دی, تو اس بندے نے جو دیا, مطلب کہ جو اس نے الحمدللہ کہا یا جو اس نے کہا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا. اولاد, صحت, نعمت, بڑا گھر, بنگلہ, گاڑی, پیسے, اس سے بہتر ہے جو ایک کلمہ اس نے کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. مثال کے طور پر آپ کو 1 ملین پاؤنڈ دیا جاتا ہے, آپ اس پر الحمدللہ کہتے ہیں تو 1 ملین پاؤنڈ کے مقابلے میں آپ کا الحمدللہ وہ اتنا بھاری وزن رکھنے والا ہے. کہ اللہ کی محبت دیکھیں, اللہ کی شان نظر دیکھیں کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا عمل, ایک چھوٹا سا کلمہ وہ پڑھتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے, اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے. ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں, کیسے شکر گزار بن سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان, کہ دونوں کلمے زمین اور آسمان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں. دنیا کی ہر چیز کھل اٹھتی ہے جب بندہ یہ کلمات بولتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, الحمدللہ, سب کی سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. ایک میں نفی ہے, نیگیشن ہے, اور ایک میں اسباق ہے. نفی کس چیز کی جا رہی ہے کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے, ہر اس نقص سے پاک ہے جس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر سونا انسان کی ضرورت ہے, اللہ سونے سے پاک ہے. اونگنا, ریسٹ کرنا انسان کی کمزوری ہے, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تو حی القیوم ہے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو سونے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو۔ انسان 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتا ہے پھر بھی اس کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان 20 گھنٹے کام کرتا ہے، 4 گھنٹے اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی 24 گھنٹے 23 گھنٹے کام کرتا ہے پھر بھی اس کو 1 گھنٹے کے لیے آرام اور ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے رب کی شان ایسی ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کی ضرورت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، مطلب کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف اکٹھی ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پوچھا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہوئے رہنا ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یہ کلمات رزق میں اضافے کا باعث بھی ہیں، اس سے انسان کے غم اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے ان تسبیحات کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کو ایک اپنی عادت بنا لیں۔ دن رات صبح و شام چلتے پھرتے ان کلمات کو، اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ ان تسبیحات سے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 بار یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ دن میں کم از کم ایک تسبیح ضرور کر لیں۔ کچن میں ہوں تب کچن کے اندر جاتے ہی ایک اس کے لیے پلانر بنا لیں۔ کچن میں جائیں، کچن میں آپ نے کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ کرتے وقت آپ یہ پڑھتے جائیں گے، جب تک میری کوکنگ فنش نہیں ہوگی میں یہ پڑھتی جاؤں گی۔ یا پھر ٹائمنگ کر لیں، تسبیح اس وقت نہیں پکڑ سکتے، انگلیوں پہ کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے انگلیاں گواہی دیں گی، آپ کی انگلیوں کے پور جو ہے نا وہ یہ گواہی دیں گے، تو بیٹر ہے آپ انگلیوں کے پور پہ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، آپ اوبیسلی کچن میں مصروف ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کا ذکر کرتی رہیں۔ بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں تب آپ کر لیں، روٹیاں بنا رہی ہیں تب کر لیں، کپڑے استری کر رہی ہیں تب کر لیں، مطلب کہ ہر وقت سبزی کاٹ رہی ہیں تب کر لیں۔ اس ذکر کو اپنی زبان پر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھیں، آپ کی زبان تر رہے اس ذکر کے ساتھ۔ پھر یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی توضیح کر دوں کہ جو ذکر جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اتنا ہی کریں تو افضل اور بہتر ہوتا ہے، اس کے نتائج بہتر اور زیادہ نکلتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ کی بات اس حدیث میں مل رہی ہے، اس کا ذکر کرنا یہ رحمان کے کلمے ہیں جو فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائے، تو اتنا ہی کریں۔ ایک کلمہ یہ بھی ہے سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفرنٹ کلمات ہیں اور ہر کلمے کی اپنی جگہ پہ اپنی فضیلت ہے۔ یہ کلمات اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یعنی کہ کئیوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، تو ان کی بات ہو رہی ہے، یا مال سے بخل کرے یعنی کہ مال خرچ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، یا دشمن سے ڈرے یعنی کہ بزدلی اس کے اندر آ جائے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، پھر انگنت اس کو بغیر گنے پڑے کثرت کر دے، یہ سارے ڈر خوف بخل بزدلی اندر سے نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمے اس کی کثرت اتنی پسندیدہ ہے کہ دن کے وقت رات کے وقت جب
بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور ان کا ورد ضرور کیا کریں، ضرور ان کو پڑھا کریں۔ جب دل گھبرا رہا ہو، ڈپریشن ہو رہی ہو، خوف آ رہا ہو، غم ہو، تکلیف ہو، دکھ میں ہو، تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ان کلمات کی کثرت کر دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ ایک طرف اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو رہے ہیں، دوسری طرف اس کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر جو سکون اور اطمینان آئے گا وہ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ قیامت کے روز ان کلمات کو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر اور پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، اور یہی کلمات باقیات اور صالحات ہیں۔ اور اہل جنت بھی جب جنت میں سانس لیں گے تو ان کی سانس کے ساتھ تسبیح ہوگی۔ جنتیوں کو تسبیح اس طرح سکھا دی جائے گی جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں سانس لینا سکھایا نہیں گیا، وہ خود ہی سے آ رہی ہے۔ اسی طرح انسان جب جنت میں ہوگا سبحان اللہ کہے گا تو سبحان اللہ الحمدللہ اس کی ہر سانس کے ساتھ، جس طرح آکسیجن جسم کے لیے ضروری ہے نا زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح جنت میں رہنے کے لیے سانس انسان لیتا جائے گا، اور انسان کے لیے وہ ضروری ہو جائے گا کہ ان کلمات کو انسان کو پڑھتے ہوئے مشقت نہیں ہوگی، وہ جنت میں اس کی ضرورت بن جائے گا۔ جیسے دنیا میں آکسیجن سانس ضرورت ہے نا، اسی طرح یہ کلمات وہاں پہ ضرورت بن جائیں گے۔ اگلی بات نماز بتا دی گئی کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، روشنی انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ نماز سے دلوں میں، قبر میں نور، دلوں میں نور، حشر والے دن نور ہوگا، انسان کے چہروں پہ اس کی وجہ سے نور ہوتا ہے کہ نماز ایک بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا کہہ دیا۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ عنکبوت ہے غالباً، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی محافظت کرے تو یہ اس کے لیے نور، ایمان کی دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات ہوگی، اور جو نماز کی محافظت نہ کرے یہ اس کے لیے نور ثابت نہ ہوگی۔ نماز انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے کے آتی ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اندھیرے میں روشنی انسان کو پھسلنے سے، بھٹکنے سے بچاتی ہے نا، ایسے ہی نماز انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ اس طرح یہ نماز آخرت میں نور بن کر انسان کے لیے آئے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اندھیرے کی طرف چل کر جانے والے سے مراد فجر اور عشاء کی نمازیں، اور یہی ہم آج نہیں پڑھ پاتے۔ فجر کی بھی قضا ہوتی ہے اور عشاء کی بھی قضا ہوتی ہے۔ ایک نمازی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظاہری اور باطنی نور ہوگا۔ نمازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بچوں کی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے خاندان والوں کی نماز کی حفاظت کریں، ان کو بتائیں، اس کے فضائل بتائیں، اس کے فائدے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا، ریگولر اس کو پڑھے گا، ساری نمازیں پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بنے گی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی عبادت دی جو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر انسان نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو نماز بندے کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح وضو اور سجدے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اپنی ہر امتی کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا اتنے ہجوم میں کیسے پہچان پائیں گے؟ اولین اور آخرین، آدم سے لے کر آخری بندے تک سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اب تو مطلب کہ نظر اتنی دور تک بھی دوڑائیں تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اتنی دنیا خلقت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر استبل میں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی روشن اور چمکدار ہو اور سفید ہو تو کیا وہ سارے گھوڑوں میں نمایاں نہیں ہوگا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسی طرح اس دن میری امت کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جدھر جائیں گے وہ روشنی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ آدم کے بیٹے کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ نے آگ پر سجدے کا نشان حرام کر دیا ہے۔ سجدے کے نشان کی جگہ کون سی ہے؟ 2 ہاتھ، پیشانی، ناک، 2 گھٹنے، 2 پاؤں۔ کچھ جتنے سجدے کریں گے، وضو کا اہتمام کریں گے، اپنے اعضاء کو دھوتے رہیں گے، اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی نجات کا باعث اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث یہ چیزیں بنیں گی انشاءاللہ۔ ہماری اگلا ٹاپک جو ہے، جو بات حدیث میں بتائی گئی ہے، وہ ہے چوتھی بات، صدقہ۔ صدقہ برہان کہا گیا، یعنی کہ دلیل ہے، وہ برہان ہے کہ صدقے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ والصدقات برہان، کہ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے، کہ وہ جو صدقہ کرتا ہے اس کے ایمان کی دلیل ہے وہ صدقہ کرنا۔ دلیل کیسے ہے؟ کہ وہ شخص جب وہ انسان مومن ہے، صدقہ کرنا پروف ہے انسان کی ایمان کا، انسان کے دین کا۔ کیوں؟ کیونکہ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اپنے آپ پہ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب وہی پیاری اور عزیز چیز وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے یا بندوں کو دیتا ہے، تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، اس کی محبت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے دیکھیں، کھول کے پڑھیں تو کتنی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، کتنا وہ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی مثال دیکھ لیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ کی مثال دیکھ لیں، حضرت عثمان کی دیکھ لیں۔ وہ کنواں ابھی تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے وہ۔ جب بھی جائیں تو ضرور اس کو وزٹ کر کے آئیں، دیکھیں وہ کنواں کس طرح دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا ہوا ہے۔ اسلام میں صدقے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک اور صاف کر دیں۔ مطلب کہ صدقہ جو ہے آپ کی اندر اور باہر کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہ صدقہ جب انسان خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اس صدقے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، وہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے جہنم سے بچو، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی آپ صدقہ دیں، تھوڑا ہی صحیح، پورے یقین کامل توکل کے ساتھ دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا آپ کو بہت اجر دیں گے، وہ آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ مال جو صدقہ آپ دیتے ہیں اس کو کم نہ سمجھیں، وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ پھر اسی طرح سے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے پڑھا دیکھا، ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا نیکیوں میں، ٹھیک ہے، صدقات میں، خیرات میں، دوسروں کی مدد کرنے میں۔ ہمارا کمپٹیشن کس لیے؟ کہ گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، جوتے کیسے ہیں، کھانا کیسا ہے، کہاں کھا رہے ہیں، کیسے پہن رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیسی گاڑیاں ہیں، یہ ہمارا کمپٹیشن ہے۔ دیکھیں صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات بھی صدقہ کیا کرتی تھیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ سے کو بتایا کہ تم میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا کر اس کو دیکھنے لگی کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ وہ سب سے پہلے جو ہے زوجہ مجھ سے آ کر ملے گی، مطلب کہ اپنی ہاتھ سے کمائی کر کے صدقہ کرنے والی وہ ہوگی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، خیر و بھلائی لاتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ دنیا اور آخرت کے لیے امن اور راحت کا باعث ہوگا۔ صدقہ جب آپ دیتے ہیں نا، دینے والے بن جائیں تو آپ کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں آپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جب آپ کسی سے لیتے ہیں تو آپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی قدر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اونٹ صدقہ دیا جس کے ناک میں نکیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی، یعنی کہ بدلہ اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ
اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی اپنی پوری کوشش کریں، چلیں کمائی نہیں کرتے، آپ کو جیب خرچ ملتا ہوگا، آپ کے میاں آپ کو گروسری کے لیے دیتے ہوں گے، اس میں سے کوشش کریں کہ کچھ نکال کر کچھ بچا کر رکھ لیں اور وہ صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے، آپ کے میاں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے دنیا میں بھی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ، دنیا میں راحت اور بھلائی کا ذریعہ، دنیا میں بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ، اور آخرت میں آگ سے نجات کا ذریعہ، امن اور راحت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ 5واں ٹاپک جو آگے ہے وہ ہے صبر۔ الصبر ضیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ گناہوں سے باز رہنا، عبادت پر صبر کرنا، عبادت کو دوام کے ساتھ کرتے رہنا، مصائب کو برداشت کرنا، جزا و فضا نہ کرنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر صبر کو روشنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نماز کے لیے نور آیا اور صبر کے لیے روشنی آیا۔ ضیاء ایسی روشنی کو کہتی ہیں جس میں حرارت ہو، جیسے سورج کی روشنی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں تپش بھی ہوتی ہے، وہ وقت نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن اس سے خیر پھوٹتی ہے، انسان کو بہت سی بھلائیاں جو ہے اس موقع پہ اس کو وہ ملتی ہیں۔ پھر انسان کو صبر کب کرنا ہے؟ جب فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہوں، اس وقت انسان بھٹک اٹھتا ہے، انسان بھڑک پڑتا ہے۔ اگر اس وقت صبر کر لے وہ بہت سی برائیوں سے، بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ زبان جب کھلتی ہے نا تو ہم بہت سے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بول رہے ہیں، تو جس سے دوسروں کی ہم حق تلفی کر سکتے ہیں، دل آزاری کر سکتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اور صبر جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الصبر علی الطاعت، اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، الصبر عن المعصیت، کہ گناہ اور برائی پر باز رہنا، الصبر فی المصیبت، تکلیف اور مصیبت کے وقت جزا اور فضا نہ کرنا، بلکہ اس پہ صبر کرنا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سمجھ کر رک جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس پر روکنا لازم ہے، مطلب کہ زبان کو روک لینا گالی گلوچ سے، برا بلا کہنے سے، اونچی آواز سے، چیخنے چلانے سے، گالی گلوچ سے، ان ساری چیزوں سے روک لینا ہی صبر ہے۔ اسی طرح باقی اعضاء کو بھی ان چیزوں سے روک لینا جن سے شریعت نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ مثال کے طور پر جن حرام چیزوں سے منع فرمایا ان کو جتنا بھی دل کر رہا ہے اس سے رک جانا صبر ہے۔ صبر صرف غصے میں نہیں ہوتا، یا صبر صرف غم میں نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی ساری ہی زندگی صبر ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس میں تلخی بھی ہوتی ہے۔ صبر بذات خود کڑوا ہے، لیکن اس کا پھل جو ہے نا وہ بہت میٹھا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے رکنا بھی صبر ہے، شیطان کی اکساہٹوں کے باوجود اپنی زبان کو روک لینا بھی صبر ہے، اپنے منفی رد عمل کو روک لینا بھی صبر ہے، حرام کاموں سے خود کو روک لینا بھی صبر ہے، زنا، شراب نوشی، سود، مطلب ایسی ساری چیزوں سے بچنا یہ بھی صبر ہی کے کرائٹیریا میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے، نماز میں سٹرگل کرنا یہ بھی صبر کا حصہ ہے۔ جب انسان صبر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اجر صرف آخرت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کو بہت اجر مل رہا ہوتا ہے، بہت سی مشکلات جو ہیں وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح مشقت کے وقت اپنے فرائض اچھی طرح بجا لانا، نیند آ رہی ہے تو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، سخت بھوک لگ رہی ہے روزے کو رکھ لینا، روزہ رکھا ہوا ہے بھوک لگ رہی ہے لیکن ہم وہ کر رہے ہیں، سخت سردی ہے اور اس میں ہم وضو کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں صبر میں آ رہی ہیں نا۔ اللہ کے فیصلوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا،
عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل بہترین ہے، افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس پر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کرنا، کسی نے زیادتی کی ہے اسے معاف کر دینا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے معاملے میں جو فیصلہ کر دے اس پر راضی ہو جانا، اس پر الزام نہ دینا۔ وائی می، مجھے ہی اللہ نے کیوں چنا، میرے اوپر ہی کیوں یہ مصیبت آئی؟ تو یہ سب سے آسان عمل ہے جس پہ انسان صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے غنی ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ جو آتا ہے کہ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ویلیو وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کتنی عظیم ہستی کی کتاب ہے، اس کا حکم ہے، تو وہ پھر قرآن کو معمولی نہیں لے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ کہ جس شخص نے قرآن کے تمام حقوق ادا کیے، اس پر ایمان لایا، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس پر عمل کرنا اور دوسرے انسانوں تک پہنچانا، جس شخص نے یہ تمام حقوق جو ہے قرآن کے ادا کیے، تو قرآن مجید کو اس نے پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ اللہ کے حضور میں یہ قرآن اس شخص کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا جس شخص نے قرآن کے یہ حقوق ادا کیے، اس نے اس سے روگردانی نہیں کی، وہ اس پر ایمان لایا، ایمان لا کر اس نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو قرآن ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن جو ہے سفارش کرے گا، اس کے لیے جھگڑے گا۔ اور جو شخص اس سے روگردانی کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، دوسروں تک نہیں پہنچاتا، تو پھر یہ قرآن قیامت کے دن ایسے شخص کے خلاف حجت بن کر آئے گا کہ اس شخص نے مجھے پڑھا نہیں، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے دوسروں تک پہنچایا نہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے سزا ہوگی قیامت کے دن۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قرآن کی محبت دے تو سمجھ جائیں کہ اللہ کا انعام ہو گیا ہے آپ پر، اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے آپ کو وقت دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ بہترین وقت آپ کو مل رہا ہے، آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، رحمت ہو گئی، برکت ہو گئی، آپ اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم سیو کر رہی ہیں، اپنا ٹائم لگا رہی ہیں، اس کتاب کو دنیا کی سب سے بہترین کتاب سمجھ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس دنیا کی ہر سپیچ، ہر کلام، ہر بات سے زیادہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے حق میں حجت بنے گا۔ میری زندگی میں قرآن کی امپورٹنس کتنی ہے، میں اس کو کتنی ترجیح دیتی ہوں، میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہی بتا دے گا کہ میرے لیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور دوسری چیزوں کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اس کتاب سے محبت ہے یا دوسری چیزوں سے محبت ہے؟ میوزک، گانے سن لینا، کہانیاں سن لینا، ڈرامے دیکھ لینا، اپنا سب ٹائم جو ہے، قیمتی ٹائم جو ہے دوسرے ناول اور کتابوں کو پڑھنے میں لگا دینا۔ میں دوسرے علوم کو پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتی ہوں یا قرآن کو پڑھنے میں لگاتی ہوں؟ اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، دنیا تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے میری کتنی ایفرٹ ہے؟ میں ایفرٹ لگاتی ہوں یا نہیں لگاتی؟ اگر ہم قرآن کو کی فیور کرتے ہیں تو قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بن کر کھڑا ہوگا۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے یا تو تم میرے خلاف ہو یا میرے وفادار ہو، وفادار ہو یا نہیں، بس ایک ہی کام ہے یا نہیں، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ قرآن ہمارے حق میں حجت اسی وقت بنے گا جب ہم یہ دلوں کے اندر اترے گا، عمل میں ڈلے گا، دوسروں کو فائدہ دینے والا بنے گا،
اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کریں گے ہم. یہ کتاب عمل کی کتاب ہے. یہ صرف ڈگری حاصل کر لینے، سرٹیفکیٹ لے لینے والی کتاب نہیں ہے کہ بس لے کے اور سجا دیا. یہ صرف اسی لیے آئی ہے کہ انسانوں کو ہدایت دے، انسانوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے نکال کر اللہ کے راستے پر لگا دے. اس کتاب کو آگے پہنچانا بھی اتنا ہی لازمی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے خاص لوگ جو ہیں، وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے وہ اہل القرآن. قرآن ان کی پہچان ہوگی. ان کی صبح قرآن کے ساتھ، ان کی رات قرآن کے ساتھ، ان کا دن چڑھتا ہے قرآن کے ساتھ، ان کی رات ہوتی ہے قرآن کے ساتھ، ان کی ہر چیز، ان کے شادی بیاہ، ان کی فوتگیاں، معاملات، ملنا جلنا قرآن کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ چیز آسمانوں میں تمہاری خوشبو اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر. کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں، میں بھی اور آپ بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ پھر وہ اپنا تعارف کروائے گا، کہے گا میں وہی ہوں جو تمہیں راتوں میں جگاتا تھا، دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، اور وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کہیں گے یا رب یہ پوشاکیں کہاں سے؟ تو جواب کہا جائے گا تم دونوں کا اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت تلاوت قرآن کی جو ہے وہ ختم ہوگی. سبحان اللہ اللہم تجعل منہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش رد نہیں ہوگی، لیکن اسی صورت میں جب اس قرآن سے دوستی اور تعلق ہوگا. قرآن مجید سفارش کرے گا قیامت کے دن، اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا. جس نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا، یعنی کہ اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، فزیکلی پیٹھ کے پیچھے نہیں، بلکہ اس کو کھولنا نہ، پڑھنا نہ، اس کو سمجھنا نہ، یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے کہا یقین کرو یہ قرآن تمہارے لیے اجر کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے. تم قرآن کی تابع داری کرو، یہ نہ ہو کہ قرآن تمہارا مخالف ہو، تمہارے پیچھے لگے. کیونکہ جو شخص قرآن کی تابع داری کرے گا تو وہ اسے جنت کے باغوں میں پہنچائے گا، اور قرآن جس کے پیچھے لگ جائے گا تو اسے گردن سے پکڑ کر دوزخ کی طرف گرا دے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین ساتھی بنا دے، قرآن جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا بنا دے. اگلی بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، یا تو نفع پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے. مطلب کہ اپنے آپ کو یا تو وہ ہلاک کرواتا ہے یا اپنے آپ کو کامیاب کرواتا ہے. جو نفس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے کام میں لگ جائے گا، اپنے آپ کو کھپائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں نہیں کھپائے گا، اللہ کی کاموں اور رضا کے لیے نہیں کھپائے گا، جو اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے گا، بندوں کی رضا میں نہیں لگاتا، تو اپنے آپ کو جو ہے ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اس کا نفس ہلاک ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، عمل کا میدان ہے. ہر انسان عمل کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے نا، کوئی فارغ نہیں یہاں پہ بیٹھتا. عمل کرنے والے انسانوں کے ہمیں 2 ہی طبقے یا 2 درجے نظر آتے ہیں. ایک درجہ وہ ہے یا طبقہ وہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اپنی تگ و دو کرنے اور زندگی گزارنے میں اللہ کی خوشنودی، آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتا ہے، اور اپنے تمام تر کام کاج اللہ کے احکامات کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ دونوں طبقے اپنی روزی کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں، دونوں کے کردار میں، دونوں کے نظریے میں، دونوں کی سوچ میں، دونوں کے نقطہ نظر میں فرق ہے. اسی فرق
کو اس حدیث میں جو ہے نفس کا سودا کہا گیا ہے، اسے بیچنا اور آزاد کرانا کے الفاظ کا چناؤ کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایسا شخص اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے آزاد کرا لیتا ہے، اس کے برخلاف دوسرا شخص اپنی تمام بھاگ دوڑ جو ہے دنیاوی کاموں کی طرف لگا کر اس کو عذاب میں پھینک دیتا ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، انسانوں کا غلام وہ بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر نہیں رکھتا، حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا، جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رکھتا، حق اور ناحق اس کے تصور سے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہلاکی کبھی تو دنیاوی زندگی میں ہی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی اس زندگی کی یہ مشقت، یہ محنت اس کو آخرت میں دوزخ کے انجام کے اعتبار سے اس کے سامنے آئے گی۔ کہ انسان کو سوچنا چاہیے میری جان مجھے ایک ہی دفعہ ملنی ہے، عمر ایک ہی ہے، اس دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار نہیں بھیجے گا۔ وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، اپنا آخرت کا گھر جو کہ دائمی اور ابدی اور ہمیشگی کا گھر ہے اس کو برباد نہ کرے، اور کوشش کر کے دونوں جہانوں میں بھلائیاں سمیٹنے کی کوشش کرے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرے۔ تو اس کا یہ نفس جو تجارت وہ صبح اٹھ کے کرتا ہے تو وہ کامیابی کی تجارت ہوگی، اس کے لیے جنت ہوگی، اور اگر نہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کے گھڑے میں دھکیل رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل کر، لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے لگ کر، لوگ پلیزر بن کر لوگوں کو پلیز کرنے کی خواہش میں وہ اپنے نفس کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے بچائے، ہماری ہر کوشش، ہماری ہر محنت، ہماری ہر جہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے، اس حدیث سے جو وہ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے تابع داری میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری جہد دنیاوی گھر کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے گھر کے لیے ہو جو کہ ابدی اور دائمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین کے لیے خاص کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین مددگار ہمارے گھر والوں کو بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کے لیے دین کے کام میں نکلنے کے لیے ٹھنڈک دے دے، ہمیں ان کا ساتھ ملے جس سے ہمیں ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، وہ ہمارے ساتھی بنے، یہ تیرے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔